کچھ کہتے ہو، پھر ان کے سر دھرتے ہو کہ انہوں نے یہ کچھ کیا، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی یہ کچھ کرتا تھا۔ کہا سوال ہی نہیں ہے، فی العذاب مشترکون، دونوں کے دونوں تم عذاب کے اندر، تباہی کے اندر ہو، اور وہ ہوتا ہی ہے سر، وہ تو مشترک ہوتے ہیں اس میں۔ ہاں یہ رسول، ان کی یہ حالت ہو گئی، خود قانون کی طرف سے اعراض برتا، مساحہ مسلط ہو گئے، فریب نفس میں مبتلا ہو رہے ہیں، آواز سے ہی سن نہیں سکتے، انڈے کا خول ان کے اوپر چڑھا ہوا، تو کہا اوا انت تسمع الصم، وہ ان بہروں کو تو سنا رہا ہے، او تہدی العمی، اندھوں کو تو صحیح راستہ دکھا رہا ہے۔ انہوں نے تو خود اپنے کانوں میں اس قسم کے ڈانٹ لگا دیے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ تو عزیزان من، میں آپ تو ایک طرف رہے، رسول کی آواز بھی وہ سن سکتا تھا جو اپنے کانوں کو کھلا رکھے، اس کی روشنی سے بھی مستنیر وہ ہو سکتا تھا جو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے۔ اتنا بڑا سورج کیا کر لے گا اگر تم آنکھیں بند کر لو گے تو؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، آنکھوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین۔ کہا یہ تو جو ان کو ہر بار یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ بھی تباہی آئے گی، اس سے بھی تباہی آئے گی، اس سے باز آ جاؤ، یہ جو نصیحت کرنے والا ہے، کہا یہ پھر اب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کسی طرح جلدی سے مربر آ جائے تو جان چھوٹے ہماری، صبح شام صبح شام اس نے تو یہ کچھ کہا۔ ان سے پوچھو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، کہا یہ جو کچھ تباہیاں ان پہ آنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ تو ان کو کہتا رہتا ہے یہاں بیٹھا ہے تو تیری وجہ سے آئیں گی، یہ تو ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے آنی ہے، تو ہو یا نہ ہو، ان سے کہو کہ میرے مرنے سے تم نجات نہیں پا جاؤ گے۔ مرنے کی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں چلتا تو یوں ان کو روک دیا جاتا ہے، جو یہ کہنے والا ہو کہ یہ سب کچھ غلط کرتے تو کہ کہہ ہی نہ سکے، یہ بھی تو زندہ مار دینے والی بات ہے۔ کہا یہ پھر اس کا حال یہ سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنے متعلق سوچیں کہ ہم غلط کار ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، نہ، یہ کیوں کہہ رہا ہے ایسی بات، بڑی چیز ہے یہ، کہ نہ یہ کہے گا، نہ کوئی ہم متون ہوں گے، نہ دنیا میں برا کہے گی، یہ کیوں کہہ رہا ہے، جائے یہاں سے کسی طرح سے آبا مکے۔ کہا کہ اس کے جانے اور رہنے سے بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے جرائم ہیں جن کی وجہ سے یہ تباہی آنی ہے۔ او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے، تمہارے مرنے کے بعد یہ کچھ ہو جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ انا علیہم مقتدرون، ہمارا قانون مکافات عمل ہے جو ان کے اوپر قادر ہے، وہ نہیں مرتا، وہ کہیں جاتا بھی نہیں ہے، وہ تو عمل کے اندر ہی وہ تباہی مضمر ہوتی ہے، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت تباہی، کیا بات ہے، وہ تباہیاں اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں، کہنے والے کی وجہ سے نہیں آتی، اس کے چلے جانے سے یہ مٹ نہیں جاتی، اس کی زبان بند کرنے سے بھی یہ غیر مؤثر نہیں ہو جاتی، یہ تو تباہیاں ان کے اندر ہیں۔ بچنا چاہتے ہو تو ان جرائم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، بس پھر ٹھیک ہے۔ ان کے لیے بد دعائیں مانگنا اور یہ طریقہ سوچنا، کہا کہ یہ کچھ تم کرتے رہو، اس سے نہ اپنی جان کو کھپاؤ کہ یہ کیوں اس کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں۔ کہا تمہارا کام یہ تھا کہ ان کے بتا دیتے کہ یہ سنکھیا ہے، اس کے کھانے سے تمہیں موت ہو جائے گی، تمہیں وکیل نہیں مقرر کیا گیا، محافظ نہیں مقرر کیا گیا، جابر نہیں مقرر کیا گیا کہ ان کا ہاتھ پکڑ لو،
ہم انسان کے اختیار و ارادے کو سلب نہیں کرنا چاہتے. یہ الگ بات ہے کہ زندگی ہو یا ہلاکت ہو، الا بینہ آئے گی، دلائل و برہان کی روح سے آئے گی، وہ ان کو سمجھاتے جاؤ تمہارا کام اتنا ہے. یہ سمجھنے سوچنے کے باوجود اگر وہ سینکھیا پھانک لیتا ہے تو یقیناً ہے ہلاکت اور موت تو یقینی ہے. بس تیرا کام اتنا ہے رسول، اس سے زیادہ اپنی جان کو نہ بھلاؤ. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. تم خود اس وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور جب وحی کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کے اوپر چلتے جاؤ گے. تمہاری ذمہ داری اتنی ہی ہے. حضور سے کہا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کو راستے پہ چلاؤ بھی، ذمہ داری یہ ہے کہ بتا دو کہ راستہ صحیح کون سا ہے. اس لیے تم وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور یہی صراط مستقیم ہے. کہا ان لوگوں کی بات تمہیں بتائیں، بڑا عمدہ یہ چیز ہے. اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ جو کہا ہے کہ وحی کے ساتھ متمسک رہو، یہ وحی کیا ہے؟ اس کے ساتھ تمسک جو ہے، اس کے ساتھ وابستگی جو ہے، یہ کیا کرے گی؟ ایک لفظ ہے، ذکر کا لفظ. اب ترجمہ میں یہ ذکر آئے اور ذکر ہمارے سامنے ہو جو ہوتا ہے. اب یا تو لوگوں کو محلوں میں داڑھ پیڑ سون نہیں دیندی، یا یہ ذکر نہیں رات میں سون دیندی. ذکر ہو رہا. سینکڑوں دل کے مریض، ہارٹ کے مریض ان ذکر کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. تو پوچھو نہیں کہ یہ آپ کا یہ بندہ ناچیز سخت جان کتنا تھا جو بچ گیا. بچ کہاں گیا؟ آج تک وہ ساری چیزیں اس کی جو سانپ کی لکیریں چلی جا رہی ہیں. جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ مستقل بیمار رہتا ہوں، یہی ذکر تھے جن کے مارے ہوئے. ذکر کا ترجمہ یہ ہو گیا، ذکر یہ کیا اور کر لیا. قرآن کہا ہے کہ یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ذکر کا موجب ہے. سوچو تو صحیح کیا بات ہوئی. ذکر کے معنی ہیں شرف اور عزت اور تکریم اور ربت اور بلندی اور سربلندی. کہا یہ جو کچھ تو ان سے پیش کر رہا ہے، تمہیں کہا ہے کہ اس کے ساتھ تمسک رکھو، تمہارے لیے بھی لے قوم، اور اس تمہاری قوم کے لیے بھی شرف اور عزت کی باعث ہے یہ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں. اور دوسری جگہ بڑے عمدہ انداز میں بات کی ہے. 23/71 23/71 ہی ہے. کیا بات ہے سر. بات پہلے شروع کیا ہم یقولون بہی جنت. کہا یہ تم باتیں کرتے ہو تو ان کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ جواب میں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. پاگل. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. الحق جو ہے خدا کی طرف سے، اگر لوگوں کی خواہشات آرزویں کا اتباع کرنے لگ جائے تو یہ ساری کائنات تہس نہس ہو جائے. وہ تو دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ تو اتباع ہوا ہے. اگر وہ کہیں دو خدا ہوتے تو تم دیکھتے کیسے تہس نہس ہوتی. ایک کہتا سورج کو چاڑو باہر آ جا، دوسرا کہتا نہیں اور نہیں ٹھہر جا. اور اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ آقا ایک ہی ہونا چاہیے تب آرام سے گزر سکتی ہے. ارباب متفرقون جو ہیں، کہا قرآن نے کہا ہے اس ملازم سے پوچھو جو ایسی جگہ نوکر ہو جہاں 10 آقا ہوں اس کے. ارباب متفرق عزیزان مان.
ام اللہ الواحد القہار، ایک خدا کی حکمرانی یا ان اتنے خداؤں کی حکمرانی؟